زندگی میں دو باتوں کا کہنا حقیقی طور پر مشکل ہے۔ کسی اجنبی کو پہلی دفعہ مخاطب کرنا اور جس سے واقعی ہی محبت ہو اسے خدا حافظ کہنا۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے، اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ الحمدللہ، اللہ نے ایسے شخص سے ملوایا ہے جس کی خواہش اب دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدین کہا جاتا ہے۔ ہر رات کی آخری سوچ، ہر صبح کا پہلا خیال ہو تم۔ میری چاہتوں کی صبح حسین ہو جائے، میں تجھے مانگوں اور ہر طرف آمین ہو جائے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں یسرا ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المعسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں تو وہ یسرا ہی تو ہوتے ہیں، آسانی اور سکون، دکھوں کی گہری کھائی سے نکل کر مل جانے والی راحت۔ اور زندگی تو ان کے ساتھ حسین لگتی ہے جو آپ کو آپ سے بھی زیادہ جانتے ہو۔ کہتے ہیں محبت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو آپ کو ملا اور بس قبول کر لیا، یہ نصیب ہوتے ہیں۔ دوسری وہ جسے آپ نے چاہا، وہ انسان آپ کو مل گیا، یہ ہوتے ہیں مقدر۔ اور تیسری محبت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو حاصل نہیں کر پاؤ گے، پھر بھی اس انسان سے دل و جان سے محبت کرتے رہنا، اسے کہتے ہیں عشق۔ اور عشق بڑا ہی بے رحم ہوتا ہے۔ اچھے ہم سفر کے بغیر زندگی بہت دشوار ہے، اسی لیے اللہ پاک یہ خوبصورت ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ سلامت رکھے، آمین۔ سکون تو بس حلال میں ہے، حرام میں تو بس نشہ، مزہ، گناہ اور بے سکونی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ جب فیصلے آسمان سے ہو تب زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی۔ پتہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اپنے پاس دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے، کیونکہ محبت کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ بنت حوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے؟ نیت پاکیزہ ہو اور ارادہ نکاح کا ہو تو محبت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ نصیب کا لکھا مل کے ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک جب راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ بس نیت کریں، باقی چھوڑ دیں رب پر کہ وہ قادر ہے ناممکن کو ممکن کرنے پر۔ میری زندگی کی قسم، میری زندگی تم سے ہے۔ زیادہ دعوے تو نہیں کرتی، لیکن ہاتھ تھامنے والے کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا ساتھ جنت تک لکھ دے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ نکاح محبت کا سب سے بڑا اظہار اور ثبوت ہے۔ نیت اگر نکاح کی ہو تو محبت حرام نہیں ہوتی، اور محبوب تو وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں، سچا ہونا چاہیے۔ محبت کا اظہار کرو تو نیت نکاح کی رکھو۔ نکاح میں بھی عجیب سی طاقت ہے، اجنبی سا شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ دوست تھا، پھر پیار بنا، پھر محبت اور اب زندگی۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔
اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ سین بھی کرتا ہے اور رپلائی بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ وہ تو مرد تھا، اس کو اختیار تھا، وہ نہ محرم سے محرم بنا سکتا تھا نہ قبول، بس یہی دعا ہو جائے جو جس کو چاہتا ہے اس سے نکاح ہو جائے۔ محبت میں لاٹ اٹھائے جاتے ہیں، یقین نہ آئے تو سورۃ الحزاب کی تلاوت کر لیں۔ حقیقی تعلق وہی ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج کے بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ کسی سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ پاکیزہ ہو میرا رشتہ اس سے اس قدر مولا کہ جنت تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور منا لینا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہیں اللہ ملا دے انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ آپ سے پاکیزگی کا تعلق ہے، آپ تو تہجد کی دعا ہو میری، یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو جو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، اس کی نفسانیت اس قدر اجازت نہیں دیتی کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھے آپ اس کے لیے بے حد، بے شمار، بے انتہا عزیز ہیں۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک محبت، دوسری عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں سے بنایا کہ اس کے غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر سب کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی مرد میں تب تک انٹرسٹ نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ میرے مولا، وہ جو میرا ہے نا، مجھے صرف اسی کا ہی بنا، کسی غیر کی طرف میرا دھیان نہ جانے دینا۔ دل میں عزت احترام سب کے لیے ہو، بے شک پر دل میں محبت محرم کے لیے ہی پیدا کرنا۔ مجھے اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں تلے کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بے راس کر دو۔
محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم سے ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو یا ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر جاؤ، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ، آخر میں سب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو، اپنی زبان کو شکووں کا عادی بنا لو اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ان کے جھگڑے میں، ان کے غصے میں اور ان کی ناراضگی میں بھی اپناپن اور محبت کا احساس ہوتا ہے، اور ان کے کڑوے سے لفظوں میں بھی مٹھاس سی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جب میں ناراض ہوتی ہوں تو ان کا مجھے منانا اچھا سا لگتا ہے، اور جب وہ مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہ کرے تو اداسی اور ادھورا پن سا محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں۔ زندگی اگر کبھی مہربان ہو کر کسی شخص کے انتخاب کا موقع دے تو اپنے لیے ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کرے، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ یہ محبت و سب قصے کہانیوں میں اچھے لگتے ہیں، جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے نا، تو یہ محبت سب سے پہلے گھر کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے بھاگتی ہے۔ حقیقت بڑی دل خراش ہوتی ہے، جو رب کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ آمین۔ اللہ میری اور سب کی مشکلات آسان فرما، آمین ثم آمین۔